کہ اور ہنس کے اس نے یہ کہا کہ جو ہماری آخری جنگ ہوگی وہ پاکستان سے ہوگی، یہ کوئی عام جنگ نہیں ہے، اس کو لوگ لے رہے ہیں لائٹ، جیسے دو ملک لڑ رہے ہیں بھی، جیسے انڈیا پاکستان لڑ رہے ہیں بند ہو جائے، یہ وہ نہیں ہے۔ پاگل نہ بنے، وہ امریکہ کو بھی تباہ کرے گا، اس کو خوش قسمتی کہے یا ہارڈ لک کہے، اب میں کہنا نہیں چاہتا، میں چیزوں کے نام نہیں لینا چاہتا، لیکن انہوں نے پوری الرٹ ہوں گے، وہ ریڈ الرٹ ہوں گے، بلکہ خالی الرٹ نہیں ہوں گے، وہ ریڈ الرٹ ہوں گے۔ دیکھیں پھر جب ایٹم بم ایران نے چلا دیا تو پھر ایک ایٹم بم نہیں چلے گا، اور ایران اشاروں سے سمجھا رہا ہے کہ یہ ایٹم بم، انہوں نے ایٹم بم مار دینا، تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے گی اور دنیا تباہی کے دہانے پہ ہوگی، اور سب سے زیادہ متاثر پاکستان ہوگا، کیونکہ یہ سامنے ہمارے تو سامنے ایران۔ اب آپ سے پوچھے کوئی کہ ہوا کو دیکھا ہے آپ، محسوس ہو، شواہد جو میں نے دیکھے اور اکٹھے کیے ہیں ان دنوں، اس کے مطابق ایران کے پاس ایٹم ہے۔ تو میں نے کہا آپ غدیر بنا رہے ہیں اور ایران غدیر بچا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئی؟ امریکہ باقاعدہ اس میں کود پڑا، ٹرمپ کی طرف سے وارننگ دی گئی ہے، تنبیہ کی گئی ہے کہ سرنڈر کر دو یا پھر مکمل تباہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اقبال حسین لکویرا صاحب سے بہت کچھ پوچھنا ہے، ان سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ کیسے ایران کے اتنے زیادہ جرنیل مارے گئے، سائنسدان مارے گئے، حالانکہ ان کی انٹیلیجنس بڑی زبردست رہی ہے، اور پھر جس طرح سے اسرائیل کی طرف سے ایران پر بار بار حملہ کیا گیا، تباہی مچا کے رکھ دی گئی۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایران بھی اس طرح سے ریٹیلیٹ کرے گی جس طرح سے کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بہت بڑا فرق ہے۔ جی اقبال حسین لکویرا صاحب جناب، بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ جنگ جو ہے یہ کوئی عام جنگ نہیں ہے، اس کو لوگ لے رہے ہیں لائٹ، جیسے دو ملک لڑ رہے ہیں بھی، جیسے انڈیا پاکستان لڑ رہے ہیں بند ہو جائے، یہ وہ نہیں ہے۔ ایران لڑ رہا ہے جہاد سمجھ کے، جی ادھر سے بھی وہ کفار بھی اپنا جہاد سمجھ رہے ہیں، کیونکہ آپ یہ لائن دیکھیں نا، بیلٹ دیکھیں نا پوری، اب یہ جو نتن یاہو ہے اس کا ایک موٹو ہے، اس نے ایک بنایا ہوا اپنا اصول جس پہ یہ بڑے عرصے سے کام کر رہا ہے کہ مسلم ملکوں پہ قبضہ کر کے اپنا اسرائیل بنائے پورا، اور پھر اس کے بعد جو مرضی ان کی جو کرے، گریٹر اسرائیل۔ گریٹر اسرائیل۔ اچھا، اب سر اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں پاکستان سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ پاکستان کی فوج، یعنی ہم جو یہاں بات کر رہے ہیں، ہم اتنی ساری باتیں جانتے ہیں، اور جن کا کام ہے وہ آرام سے گھر بیٹھے ہوں گے، ان کو ہم سے بہت زیادہ پتہ ہوگا، بلکہ وہ باتیں بھی پتہ ہوں گی جو ہمیں پتہ نہیں ہے فوج کو۔ تو اب آپ ان کا، آپ جوس کا، میں آپ کو اپنی ذاتی بات سنوں۔ اناگرل فلائٹ تھی ایمریٹ ایئر لائن، مجھے احمد المکتوم میں جو چیئرمین، انہوں نے کہا کہ آپ اس اناگرل فلائٹ میں جائیں اور ایک ٹریولاگ لکھیں مصر کی۔ یہ کس سن کی بات؟ یہ سن اب مجھے اتنے یاد نہیں رہتا، عمر کے بتا دیں، تقریباً کافی، اچھا 15-20 سال۔ آپ نہیں، آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ایمریٹ کی اناگرل فلائٹس جب شروع ہوتی تھی، جی ٹھیک ہے، پہلی تو پاکستان سے نا، پھر ایسا ایسا وہ اس وقت کی بات ہے، تو میں سارا خرچہ وہی کر رہے تھے، ایک فرسٹ کلاس، بزنس کلاس، فلاں کلاس، 5 اسٹار ہوٹل، $1000 ڈیلی دینے مجھے، اور میں نے 7 دن رہنا، اور $7000 بھی پہلے دے دیے، کیونکہ وہاں آپ کو کھو گئی۔ بہرحال میں وہاں پہنچ گیا تو ہلٹن ہوٹل میں، قاہرہ بہت خوبصورت شہر ہے، اس میں کوئی 8-10 5 اسٹار ہوٹل ہیں، 8-10، آپ یہاں سے اندازہ لگائیں ٹوریزم کتنا ہوگا اور وہاں وہ کتنا بڑا ہے۔ تو ایک ہلٹن ہوٹل میں کمرہ تھا، میں ایک فوٹوگرافر ہائر کیا وہ کے ساتھ،
میرے جب میں ہوٹل میں گیا جی تو وہ ایک لائن بنی ہوئی تھی نا ریسیپشن پہ، تو وہ لوگ اپنے اپنے کمرے کو الاٹ جی میں بھی اس لائن میں چوتھا پانچواں آدمی کھڑا، میرے آگے ایک دوشیزہ کھڑی تھی اچھا جس نے یورپین ڈریس پہنا ہوا تھا اور گوری چٹی خوبصورت، تو اس کا پاسپورٹ عجیب و غریب تھا، اس کے ہاتھ میں بھی تھا میرے بھی ہاتھ میں تھا۔ میں اس کے پاسپورٹ کو غور سے دیکھ رہا، وہ مجھ سے پہلے تھی، اس نے ریسیپشن پہ پاسپورٹ دیا، تو اس نے وہ جو بھی کاروائی تھی کر کے تو اس کو کمرہ نمبر دے دیا، چابی دے دی۔ میں نے ریسیپشنسٹ سے پوچھا کہ یہ خاتون کا پاسپورٹ عجیب تھا، یہ میں نے دیکھا نہیں پہلے۔ اس نے کہا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ کا تو پاکستان سے ہے نا، میرے پاسپورٹ تھا۔ میں نے کہا کہتے ہیں پاکستان تو پاکستانی تو وہاں جاتے نہیں ہوتے، وہاں، لیکن ہمارے ہاں ان کا سفارت خانہ بھی ہے اور یہ لوگ آتے جاتے بھی ہیں ویزے پہ۔ تو اتفاق دیکھے، کیونکہ اس کے بعد میں تھا، یہ میں مثال دے رہا ہوں، کمرہ نمبر تو یاد نہیں ہے، اگر اس کا 349 تھا تو میرا 350 تھا، ٹھیک، اب یہ 7 ہے۔ میں نے پوچھا یہ یہودی ہے نا؟ اس نے کہا میں اب میرا فوٹوگرافر کہتا تھا بعض صاحب یہ اپارچونیٹی پھرنی کہ یہ یہودی خاتون ہے، لڑکی نوجوان ہے، اس سے وہ گپ شپ کرے جو آپ کو سفر نامہ لکھیں گے اور جو ایمریٹ ایئر لائن کی فلائٹ میں رکھا جائے گا، اس میں یہ بڑی اہم بات ہے۔ میں نے کہا بات تو صحیح کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا آپ بھی فریش ہو لو، میں بھی، اور اتنی دیر ہم اندازہ کرتے ہیں کہ وہ بھی فریش ہو۔ میں نے جا کے کنڈا بجا دیا، جب گھنٹی کھڑکا دی، اس سے ہلکا سا بولا یس۔ میں نے کہا مائی نیم از اقبال، I'm from Pakistan. Can you spare a few minutes for me to have a chat with you? جب میں نے کہا نا پاکستان، تو اس نے پورا دروازہ کھولا، اس نے کہا یوں کہا، میں اندر چلا گیا۔ میں نے کہا یہ میڈم بتاؤ کہ پہلے تو آپ نے تھوڑا سا دروازہ کھولا تھا، اور جب میں نے پاکستان کا نام لیا تو آپ نے پورا دروازہ کھول کے مجھے دعوت دے دی اندر، کیا وجہ تھی؟ وہ اس نے بڑا کہکا مارا، اس نے کہا آپ پہلی دفعہ؟ میں نے کہا میں پہلی دفعہ کسی یہودی خاتون سے ملنا یا یہودی شخص یا کسی سے ملاقات ہو۔ آپ کا تصور کیا ہوتا تھا؟ میں نے کہا بڑے بڑے مال ہوں گے، ایسے خوفناک قسم کا بندہ ہوگا، وہ یہودی ہوتا ہوگا، لیکن آپ کو تو دیکھ کے لگتا ہے آپ کو یہودی ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا یہی تصور میرا بھی تھا، لیکن آپ کو دیکھ کافی پرانی بات کرو، جنگ تھا، کپڑے بھی سوچ۔ تو اس نے کہا آپ کو بھی دیکھ کے مجھے یہی لگا تھا کہ پاکستانی ہے، جو تو ہوا ہوگا پوکھر کی خبر پر، آپ بھی بڑے اسمارٹ آدمی بیٹھے۔ تو میں نے کہا نہیں، میرے ذہن میں وہ تجسس ہے، وہ آپ نے دروازہ پاکستان کے نام پہ فوراً کھولا، جبکہ یہودی ہمیں تو اسرائیل کا وہ دیتے ہی نہیں، پرمیشن نہیں ہے جانے، ہم جائیں تو پاسپورٹ ضبط ہو جائے، پوچھ گچھ شروع ہو جائے گی۔ اس نے کہا ہمیں بچپن سے، جو چوتھی پانچویں پرائمری سے پاکستان کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے، اسٹوڈنٹوں کو اندازہ لگائیں، پڑھایا جاتا ہے کہ دنیا میں 2 ہی اسٹیٹس ہیں جو نظریے کی بنیاد پہ وجود میں آئی، ایک ہے پاکستان اور ایک ہے اسرائیل۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ، اور ہنس کے اس نے یہ کہا کہ جو ہماری آخری جنگ ہوگی وہ پاکستان سے ہوگی۔ اچھا، کیونکہ وہ بھی نظریاتی مملکت ہے، ہماری بھی نظریاتی مملکت ہے، اور انہی سے ہمارا ٹکراؤ ہوگا۔ تو باتوں باتوں میں اس نے مجھے دعوت بھی دی، میں نے کہا ہم نہیں جا سکتے، ہمارے پاسپورٹ پہ اسرائیل کا نام ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرا والد نام ہے تو یہ ہے کہ اسرائیل کے لیے پاسپورٹ نہیں ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ تو ہاں، میں نے کہا وہ کہنے لگی میرا باپ فارن آفس میں ہے، آپ جب میں واپس جاؤں میرے ساتھ چلیں، اگر آپ کے پاس آپ جانا چاہتے ہیں تو پاسپورٹ آپ وہاں رکھ دیں گے، ہماری باؤنڈری پہ، ہماری سرحد پہ، وہاں سے میرا باپ کھڑا ہوگا، وہ آپ کے لیے وہ انٹری پرمٹ بنوا لے گا، تو آپ اندر آ جائیں، ہمارے ہی مہمان رہے ہیں۔ سچی بات ہے میری ہمت نہیں ہوئی کہ میں جاؤں اور اس طرح پتہ نہیں کیا ہو گیا کیا، بہرحال اندے کی بات کی۔ تو مجھے اس نے جو تفصیل سے بتایا کہ پرائمری میں، پھر مڈل میں، پھر میٹرک میں، پھر گریجویشن میں، پھر یونیورسٹی میں
ایک باب ہوتا ہے پورا پاکستان کا جو ہمیں پڑھاتے ہیں کہ ہمارا آخری ٹاکرا، اس نے کہا آپ ہمیں یہ پڑھایا جاتا ہے کہ خیبر میں انہوں نے علی کے ذریعے ہمیں بڑی شکست دی تھی اور وہ ہم ثابت کریں گے کہ یہ ان کی پہلی اور آخری جیت تھی، اب نہیں ہونے دیں گے۔ تو اس طرح کی وہ باتیں کر رہی تھی تو میں بڑا حیران میں نے پڑھایا جاتا ہے تو سر بات یہ ہے اسرائیل پاکستان کا یا اسلامی ملکوں کا کبھی دوست ہو ہی نہیں سکتا، ضرورتاً وہ کسی ملک پہ قبضہ نہ کر رہا ہو، اس کی کوئی مصلحت ہو، کر سکتا ہو اور نہ کر رہا ہو۔ اب مثال کے طور پر یہ نقشہ ہے، میں آپ کو اسی پہ بتاتا ہوں، یہ دیکھیں سر، یہ ہے پاکستان، ادھر سے شروع نہیں ادھر سے شروع ہو، یہ ہے اسرائیل، اسرائیل سے آپ آئے تو دوسرا جو اسرائیل کے ساتھ سرحد کس کی ملتی ہے؟ اردن کی، جی اردن کی سرحد کس سے ملتی ہے؟ شام کی، شام کی سرحد کس سے ملتی ہے؟ عراق سے، جی عراق کی سرحد کس سے ملتی ہے؟ ایران سے، اور ایران کی سرحد کس سے ملتی ہے؟ پاکستان سے۔ تو نتن یاہو نے ایک ذہن ہے اس کا، ایک اس نے ایک اصول بنایا ہوا ہے، ایک اس پہ، اور وہ پتہ نہیں کئی سالوں سے اس پہ کام کر رہا ہے کہ میں اب دیکھیں ایران جب اٹیک کرتا ہے تو اس کو پتہ ہے 3 رکاوٹیں آتی ہیں راستے، کیونکہ تینوں ملکوں میں امریکی حکومت ہے، عراق میں بھی رکاوٹ آتی ہے، شام میں بھی رکاوٹ آتی ہے اور اردن میں بھی رکاوٹ آتی ہے، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم کے خانوادے سے، جی کہتے وہی ہے، بادشاہ ہیں۔ تو گزارش میری یہ ہے کہ سر اس کا ایک یہ پروگرام ہے کہ ان ملکوں پہ قبضہ کر کے، تو یہ اب آخر ملک رہ تو گیا نا ایران اور پاکستان، ٹھیک ہے سر، 3 ملکوں میں تو ان کی حکومت سمجھ لیں، اردن میں، شام میں، عراق، اب رہ گیا ایران۔ اب میں نے ایک نعرہ بنایا تھا اگلے کل پرسوں، اور وہ میں نے لگایا، یوم غدیر منا رہے تھے ہمارے مومن بھائی 18 ذوالحج کو، 18 تو میں نے کہا آپ غدیر منا رہے ہیں اور ایران غدیر بچا رہا، وہ واحد ملک ہے جو غدیر بچا۔ اسرائیل کو یہ اچھا ہاں میں یہ بتاؤں، یہ لوگوں کو حیرانی ہوتی ہے کہ یار وہ آتے ہیں اور آسانی سے ایران کے جرنیل، ایران کے صدر، ایران کے وزیر، ایران کے وزیر مار کے چلے جاتے ہیں۔ اب وہ عقدہ کھلا ہے کہ وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ کیتھرین پیرس ایک خاتون ہے فرانس کی، وہ آئی کہ میں مسلمان ہوں ایران میں اور مجھے اہل تشیع بڑے پسند ہے اور میں شیعیزم لائک کرتی ہوں اور حسین کی قربانی ہوتی ہے، اور وہ میں نے بڑا پڑھا ہے۔ وہ ایران میں رہنے لگے اور اس کو کافی عرصہ گزر گیا، رہتے سالہ سال ہو گئے۔ اس نے اتنا وہاں نالج گین کیا، یا پہلے سے اس کے پاس ہوگا، وہ پریٹینڈ کر رہی تھی، ایسی بتا رہی تھی میں یہاں سیکھی، ہو سکتا ہے وہ پہلے سے ٹرینڈ ہو کے آئی ہو۔ شی واز ناٹ اے نارمل ڈیٹیکٹیو، ایکسٹرا آرڈنری ڈیٹیکٹیو، جاسوس، ہاں جاسوس، عام نہیں، انتہائی خاص ترین جاسوس۔ یعنی اس نے کیا کیا؟ اس نے آرٹیکل لکھنا شروع کیا ایران کے اخباروں میں شیعیزم۔ اب وہ لکھتے خامنائی کی ویب سائٹ پہ اس کے آرٹیکل شائع ہونے لگ گئے۔ وہ ایران کی ایک ممتاز رائٹر بن گئی، منفرد شخصیت بن گئی، ایک اس کی اہمیت حاصل ہو گئی اس کو۔ اس نے ایسا جرنیلوں کی بیویوں سے، وزراء کی بیویوں سے، مشیروں کی بیویوں سے، ان سے راہ رسم بڑھا دی۔ خاوند کب ہے، کہاں جا رہا ہے، سامان کس کا بتا رہا ہے، خاوند جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، کیسے جائیں گے، ہیلی کاپٹر پہ جائیں گے، فوراً نظر آئے ہوتے ہوں گے اس کے خبردار کیا کہ صدر ایران رئیسی صاحب فلاں وقت فلاں ہیلی کاپٹر پہ فلاں جگہ جائیں گے، انہوں نے راستے پڑھا۔ اب یہ جرنیل مارے، وہ تو ایران کو آپ داد دیں کہ ان کا اتنا بلند حوصلہ تھا کہ انہوں نے فوری طور پہ جو شہداء تھے ان کے نیب البدل عہدیدار کو مقرر کر دیا۔ جو اسرائیل پہ اس وقت حملے ہو رہے ہیں یہ اسرائیل کی سوچ میں بھی نہیں تھے۔ آئرن ڈوم کو ایران نے شاپنگ بیگ بنا دیا، شاپر بیگ بنا دیا،
اچھا اب مسئلہ کیا تھا؟ ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے. اب یہ ایک میزائل مارتے تھے پلاسٹک، وہ اس کو اوپر ہی ختم کر دیا. ان کو آپس میں کسی نے، جرنیل نے یا کسی ایکسپرٹ نے مشورہ دیا، ایک ایک کا آپ کرو گے تو وہ یہی کریں گے، ایک ساتھ مارو. انہوں نے 1 درجن چھوڑ دیے. اب اس میں وہ تو 1-2 کو ہی مار سکتے تھے جو رکاوٹ تھی، باقی انہیں تباہ کر دیا، آئرن 2 برباد. اب جو یہ اسرائیلی ہیں وہ بھاگ رہے ہیں وہاں سے. اچھا وہ تو بھاگ رہے ہیں، لیکن اس میں تو یہ تو حقیقت ہے کہ امریکہ کے پاس، اسرائیل کے پاس جدید ترین اسلحہ ہے. ایران کب تک ان کا مقابلہ کرے گا؟ اور پھر ٹرمپ نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ سرنڈر کرو یا پھر مکمل تباہی کے لیے، صفائے ہستی سے مٹنے کے لیے تیار ہو. سر بات سنیں، دیکھیں اس جذبے سے وہ لڑ رہے ہیں نا. یہ ٹرمپ کی لفاظی ان کو اس سے متاثر نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو جہاد سمجھ کے لڑ رہے ہیں. وہ تو جس کے پیروکار ہیں حضرت علی، وہ تو سمبل ہے نا دلیری کا. مسلمانوں میں نہیں، غیر مسلموں میں بھی سمبل ہے دلیری اور شجاعت. تو وہ ان کے ماننے والے ہیں. یہ ٹرمپ کے جو لفاظی ہے یہ کوئی. اچھا آج میں آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں. شواہد جو میں نے دیکھے اور اکٹھے کیے ہیں ان دنوں میں، اس کے مطابق ایران کے پاس ایٹم بم. اچھا ہاں میں سچ بتا رہا ہوں، انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا. اب آپ سے پوچھے کوئی کہ ہوا کو دیکھا یا محسوس ہوتا، اور ایران اشاروں سے سمجھا رہا ہے کہ یہ ایٹم ہے. تو اس طرح کے شواہد کو سامنے رکھ کے میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوں اور یہ سچ بھی ہوگا کہ ان کے پاس ایٹم بم ہے. اور سر اگر ٹرمپ نے یہ بے وقوفی کر لی، اور اکثر وہ بے وقوفیاں کرتا ہے اور کرتا چلا آ رہا ہے، بچ گیا تو یہ اس کی خوش قسمتی ہے، ورنہ انہوں نے اس کو حساب کتاب کر دیا تھا. اس نے اگر یہ بے وقوفی کی اور ایران پہ انہوں نے اندھا دھند یلغار کر دی، انہوں نے ایٹم بم مار دینا، تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے گی اور دنیا تباہی کے دہانے پہ ہوگی. اور سب سے زیادہ متاثر پاکستان ہوگا، کیونکہ یہ ہمارے تو سامنے ایران ہماری تو ایسے سڑک بھی ملتی ہے، اور جہاز کو پھر چھوڑیں سڑک بھی، ہم سڑک کے راستے بھی جا سکتے. تو ٹرمپ عقل کے ناخن لیں. دیکھیں ضروری نہیں کہ وہ امریکہ کا صدر ہے تو ذہین بھی اور ہر بات اس کی ذہانت پہ مبنی ہو. اور میں اقبال حسین لکھویرہ اگر لاہور میں رہتا ہوں تو میری بات کا کوئی وزن ہی نہیں. یہ عہدے نہ عہدے یہ ایک قسمت کی بات ہے، عقل خداوند تعالیٰ کا عطیہ ہوتا ہے. میں بتا رہا ہوں کہ اگر اس نے یہ بے وقوفی کر لی تو آپ یقین کریں کہ دنیا میں تیسری جنگ شروع ہو جائے گی. اور اس سب سے پہلے اگر اس کی بے وقوفی سے جو قوم اور ملک متاثر ہوگا ایران کے بعد، وہ پاکستان ہوگا، کیونکہ ہماری سرحد متصل ہے پاکستان کے ایران سے. ہم تو بذریعہ سڑک بھی جا سکتے ہیں، بذریعہ جہاز بھی جا سکتے ہیں، بذریعہ سمندر بھی جا سکتے ہیں. تو اس لیے میرا نہیں خیال، یہ اس نے ایک تھریٹ کیا ہے، ایک وارننگ کے طور پہ اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو خوش کیا ہوگا. تو اچھا ہو گیا نا، ایک طرف یہودی خوش ہو گئے، دوسری طرف ایران کو دھمکی بھی دے دی. تو میرا نہیں خیال کہ ٹرمپ ایسی حرکت کرے گا. اگر اس نے کی تو پھر عوان صاحب، میری جو عقل کہہ رہی ہے نا وہ یہی ہے، یہ تیسری جنگ ہے. نہ امریکہ بچے گا، نہ پاکستان بچے گا، نہ ایران بچے گا، نہ یہ ملک بچیں گے. دیکھیں کہ جب ایٹم بم ایران نے چلا دیا تو پھر ایک ایٹم بم نہیں چلے گا، ریٹیلیٹ کرے گا، امریکہ بھیجے گا بم، پھر چین بم بھیجے گا. اس کو خوش قسمتی کہے یا ہارڈ لک کہے کہ دنیا میں 7 ایٹمی طاقتیں ہیں جنہوں نے ڈکلیئر کیا ہے، 3 ہمارے خطے میں، اور تینوں سے ہمارا سڑک کا راستہ ہے. ٹھیک ہے، یہ انڈیا، یہ جہاں ہم بات کر رہے ہیں، یہاں سے ہم گاڑی پہ جائیں 35 منٹ کے بعد ہم انڈیا کی سرحد پہ واگا. ٹھیک ہے سر، یہ تو لاہور سے جائیں تو پھر واگا والے تو 1 منٹ میں وہاں جو واگا میں پاکستانی رہتے ہیں، ہاں 1 منٹ میں وہ تو جاتے بھی ہیں. جی جی. امرتسر
میں آپ دیکھیں ایک میرے سردار صاحب دوست ہیں فیس بک پہ امرتسر، میں نے کہا یار آپ پاکستان کی بڑی تعریف کرتے ہو اور میں خوش ہوتا ہوں، میرا ملک ہے، لیکن وجہ، اس نے کہا جی وجہ یہ ہے کہ جس طرح آپ کے لیے مکہ اور مدینہ مقدس ہے نا، رسالت ماں وہاں پیدا ہوئے اور وہاں مدفون ہے، اسی طرح ہمارا بابا گرو نانک ننکانہ شریف میں مدفون ہے اور دربار صاحب کرتار میں، تو کہتے ہیں ہمارے لیے یہ دونوں مقدس ہیں، تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ پاکستان کا برا سوچیں۔ اچھا لکھویرا صاحب، آپ نے جیسا کہ سارا کچھ بتا دیا، ابھی اس کو وائنڈ کرتے ہیں، تو پاکستان کو اپنی تباہی سے بچنے کے لیے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایران کے بعد پھر پاکستان ہے، تو پاکستان کو اپنی تباہی سے بچنے کے لیے ابھی سے کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے، ابھی سے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں پاکستان کی آرمی کوئی عام آرمی نہیں ہے۔ نہیں، وہ تو جب جنگ آپ نے کہا کہ عالمی جنگ ہوگی، میں اس کی بات کر رہا ہوں، اگر ایسی ہوتی ہے تو پاکستان کو ابھی سے کیا؟ میں وہی عرض کر، جی جی میں بتا رہا ہوں پاکستان آرمی عام آرمی نہیں، بالکل۔ اگر میں اور آپ یہاں بیٹھ کے سوچ سکتے ہیں اور جن کا کام یہی ہے وہ ہم سے بہت زیادہ آگے سوچ سکتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ پتہ ہوگا، انہوں نے پوری تیاری کر لی ہوگی۔ اب میں کہنا نہیں چاہتا، میں چیزوں کے نام نہیں لینا چاہتا، لیکن انہوں نے پوری الرٹ ہوں گے، وہ ریڈ الرٹ ہوں گے، بلکہ خالی الرٹ نہیں ہوں گے، وہ ریڈ الرٹ ہوں گے۔ اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو یہ جو ہمارا خطہ ہے نا، یہ تو ہوگا ڈھیر، یہ تو مٹی کا ڈھیر بن جائے گا۔ کیوں؟ انڈیا وہ ایک فیناٹکس قسم کا بندہ وزیر اعظم ہے مودی، کیوں فیناٹکس ہے؟ وہ نیچے سے آیا ہے نا اوپر، وہ بدلہ لے رہا ہے، وہ اندر کھولتا ہے اس کا کہ میں چائے بیچتا تھا، میں چائے والا تھا، چائے گرم بابو میں لایا مزیدار، اب وزیر اعظم ہے، تو وہ ریٹیلیشن، یہ میں آپ کو نفسیاتی وجہ بتا رہا ہوں، یہ اس کی نفسیاتی وجہ ہے، وہ نہ چاہے بھی تو یہ نفسیاتی طور پہ وہ یہ کرے گا، وہ پاکستان پہ اٹیک کر دے گا ایٹم سے، کہ اس سے پہلے کہ پاکستان اس پہ کر دے گا، ادھر اسرائیل پہ مار دے گا، ادھر امریکہ پہ مار دے گا، وہ اسرائیل ایران پہ مار دے گا، ادھر ہم انہیں مار دیں گے، وہ ہمیں، تو یہ ایک ایٹمی جنگ ہو جائے گی، ہمارا تو نام و نشان بھی مٹ جائے گا، شہروں کے شہر تباہ ہو جائیں گے۔ تو بہتر ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں، عقل کی بات کرے، پاگل نہ بنے، وہ امریکہ کو بھی تباہ کرے گا، وہ بے سوچے سمجھے بھی بول دیتا ہے، پھر بعد میں مکر جاتا ہے، یہ بھی اس کی عادت ہے۔ تو اگر اس نے یہ غلطی کر لی کہ ایران کو، جیسے کہہ رہے تھے ایران کو خالی کر دے، تو تو کون ہوتا ہے خالی کرانے والا؟ اگر تو خالی کرائے گا تو وہ جواب نہیں دیں گے، ریٹیلیٹ نہیں کریں گے، وہ پھر جواب دیں گے۔ تو اگر اس نے غلطی کر لی ٹرمپ نے، تو فضل حسین امان صاحب، یہ میری اور آپ کی شاید آخری ملاقات ہوگی۔ اللہ خیر کرے۔ لکھویرا صاحب بہت بہت شکریہ۔